السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ ناصر اقبال اور جہانزیب عباسی. جو خطے میں جنگ ہے اس حوالے سے تو اپڈیٹ سے آپ آگاہی ہوں گے کہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کرے گا ایران اور امریکہ مذاکرات کے حوالے سے، لیکن اس پر ابھی تک بہت زیادہ دھند چھائی ہوئی ہے. دوسری طرف ایران نے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 15 تجاویز جو ہیں وہ بھجوائی گئی ہیں، وہ مسترد کر کے اور اپنی 5 تجاویز دے دی. تو ایک بات تو ہے کہ معاملات چل رہے ہیں. بہرحال وہ کس جہت پہ بیٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن اسی عرصے میں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے ایک بڑی خبر جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اور خبر ہے 9 مئی کے واقعات سے متعلق کہ خیبر پختونخوا حکومت کیا کرنے جا رہی تھی اور وفاقی آئینی عدالت نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ ان کے منصوبے جو ہیں وہ خاک میں مل رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ایک اور اہم خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے حوالے سے، ان کی ٹرانسفر کے حوالے سے معاملات پھر زیر بحث آنا شروع ہوئے ہیں. یہ سلسلہ کیوں منقطع ہوا تھا اور اب کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے. اور تیسرا، وفاقی آئینی عدالت میں آج بانی PTI رہائی فورس کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، اس میں کیا ہوا. تو میرے ساتھ موجود جناب ناصر اقبال صاحب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ ناصر صاحب نے آج سارے اخبار پڑھے ہیں، ان اخبارات میں جو ہے وہ میں آج نہیں روز پڑھتا کیا مڈل ایسٹ کی کیا صورتحال بن رہی ہے ناصر صاحب؟ نہیں، وہ دیکھیں، میں تو فارن پالیسی کے میری اتنی کوئی خاص گریپ نہیں ہے، میں تو چیزیں پڑھتا رہتا ہوں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، جو آپ نے ذکر کیا ہے نا کہ معاملات چل رہے ہیں، نیگوسیشنز کی کیا بات چل رہی ہے، اور فلاں نے وہ بھیج دی، شرائط بھیج دی، دوسرے نے ریجیکٹ کر دی. یہ جو ہے نا، یہ پوسچرنگ ہے. جس طرح قیوم صاحب آپ کو جب کوئی بلاتا ہے نا تو آپ نخرے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کی کہانی ہے. وہ نخرے چل رہے ہیں اندر، جو اندر ہے نا کھانے، وہ کہانی چل رہی ہے اور یہ کنٹینیوسلی چل رہی ہے. مطلب پبلک کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہو رہا ہے اور بہت سیریس اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، اور اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائیں. تو کیونکہ اس کا پھر نقصان جو ہے نا، کن شرائط پہ آپ ایران ہوتے تو کن باتوں پہ مانتے آپ؟ نہیں دیکھیں، ایران کی تو شرائط یہی ہے نا کہ یہ جو ہے ہمیں ہر دفعہ دھوکہ ملتا ہے، اور جو ہے ہم سے وہ ٹائم گین کر کے پھر دوبارہ یہ حملہ کرتے ہیں. ہمیں یہ شرط دیا جائے کہ یہ دس ول بی دی اینڈ، یعنی دوبارہ ہم پہ حملہ نہیں ہوگا، ہمیں جو سینکشنز ہیں وہ ختم کی جائیں گی تاکہ ہم کر چکیں. لیکن جو امپریشن یہ مل رہا ہے کہ ایران کو تھوڑی بہت ان کو فائدے پہنچے ہیں. جیسے ان کے اوپر کچھ سینکشنز تھے آئل کی بزنس پہ، جیسے کچھ ملکوں کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ ایران سے چلے لے لیں، تو وہ رشیا سے بھی ہے، اس طرح بھی، تو تھوڑے بہت ان کو فائدے مل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دوبارہ ہمیں ریبلڈنگ کے لیے پیسہ بھی چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو سینکشنز ہٹائے جائیں. اور جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جو یہ پراکسیز والی کہانی ہے یہ ختم کریں. دوسرا، ڈی نیوکلرائز کریں. یہ جو ہے نا ڈی نیوکلرائز اور ملٹری میسائل پروگرام، اس کو بھی ختم کریں. نیوکلیئر کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کیونکہ مطلب ہے کہ یہ ہے کہ میں بھی کچھ تجزیہ کاروں کو سن رہا تھا، اور اس میں جو انالیسز ہے، یہ جنگ مہنگی تو پڑ رہی ہے، پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے. اور ناصر صاحب، وہ جو MI6 کے سابق چیف ہیں، اس کا ایک انٹرویو دی اکانومسٹ انسائڈر پہ جو ہے وہ چلا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ گو کہ وہ ایران کی جو ہے پاسداران انقلاب، اس حوالے سے بڑے مسائل کا شکار ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وار آف چوائس تھی امریکہ کی، اور ایران جو ہے وہ اس کو اپنی بقا کی جنگ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے یہ جنگ لڑی ہے ایران نے، تو ایران کی اس جنگ میں بالادستی قائم ہوئی بھی ہے. تو جو نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر اب بالکل مختلف قسم کی جو ہے وہ آئے گا، اور اس کا اظہار بھی ہوا. تو یہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مائٹ بی دی لاسٹ چانس. بات قیوم صاحب دیکھیں، اسپریچولی کہہ لیں یا مورلی، تو ایران جیت گیا، لیکن اکنامکلی بھی تو دیکھنا ہے نا ہم نے. وہاں کے بھی تو لوگ وہاں رہتے ہیں نا، ان کے بھی رائٹس ہیں، ان کو بھی زندگی گزارنی ہے نا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ لاسٹ چانس ہے، اس کے بعد بہت مشکل ہو جائے گی ایران کو. کیونکہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے بسی صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟
قیوم صاحب، ایک تو جب جنگیں چل کے جب ختم ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد اصل میں ہسٹری بعد میں سامنے آتی ہے کہ جو کمزور ملک تھا اصل میں اس کا ساتھ کس نے دیا، یا اس کو اصل میں کہاں کہاں سے مدد ملتی رہی ہے. تو یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری اس کی ہو گئی. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی درست ہے کہ ایران کا یہ موقف کہ جب بھی ہم نیگوسیشن پروسیس میں رہے، بات چیت کے عمل میں سے ہم گزرتے رہے، تو ساتھ ہی ہمارے اوپر جو ہیں وہ اٹیکس ہوتے رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی بہرحال چیزیں تو بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونی ہیں. ایک ایشو میرے خیال میں وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کوئی لگ بھگ کوئی تقریباً 1 درجن مرتبہ یا اس سے کم اس بات کی اناؤنسمنٹ کیجیے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. تو اگر جنگ جیت چکے ہیں تو پھر آپ اس کو اینڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس بات کی ریئلائزیشن تو سپر پاور کو بھی ہے کہ جی وہ ہم نے اگر اس وقت کچھ یہ بات کہہ کے کہ جی ہم جیت گئے ہیں اور اس کو وائنڈ اپ کر دیا تو اس کو کوئی مانے گا نہیں. تو میرے خیال میں طریقہ اس کا یہی ہے، ٹیبل ٹاک ہی، اور اس کا نتیجہ کوئی یہی نکلنا ہے کہ ایک فریق کہے گا ہم جیتے ہیں، دوسرا کہے گا ہم جیتے ہیں، تو بس ون ون کسی صورتحال ہوگی. صاحب اس کو وار آف ایٹریشن کیوں کہتے ہیں؟ ہاں. کیوں دیکھیں دوسری سائڈ کو تھکانا ہے، تو اب یہی ہے. لیکن اس کو وہ آپریشن ایپک فیوری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایبسٹن فیوری. ایبسٹین فیوری ایبسٹین فیوری تو وہ ہے، ایبسٹین فیوری تو وہ ہے، ایبسٹین فیوری تو ہے نا. ہاں بالکل. لیکن ادروائز وہ وار آف اب ایٹریشن ہے. مجھے تو اس وقت خوشی ہوگی جب پیٹرول واپس ہونے کی قیمتیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا. وہ تو پھر اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے کھلے گا تو پھر. اور لیکن اب یہ میں جو خواجہ آصف کا ٹویٹ اس پہ آیا تھا، بڑا مزید دلچسپ ٹویٹ تھا. وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھلا تھا، اور جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے جو مذاکرات ہو گئے. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو لیکن ناظر صاحب آ جائیں، چلیں وہ انٹرنیشنلی لوگ سب ہم سے زیادہ باخبر ہیں. یہ بتائیں کہ آج کی خبر تو دکھائیں. آپ کو یاد ہے کہ پشاور میں ریڈیو پاکستان کے اوپر 9 مئی کو حملہ ہوا تھا، اس کو جلا دیا گیا تھا، اس تاریخی عمارت کو. ٹھیک ہے، بہت آرکائیو کا بھی نقصان ہوا، اور پھر بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے جو پشاور ریڈیو اسٹیشن ہے پاکستان ریڈیو کا، اس کی اپنی ایک بڑی اہمیت تھی. اس کے بعد 79 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی کے مقدمات پہ چل رہا تھا، اور اسی میں انوالو تھے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آفریدی سہیل آفریدی صاحب، اور ان کی ویڈیوز بھی تھی موجود. فورینزک ہوا، پنجاب نے وہ کر دیا سارا کچھ. تو اس کے بعد کیا ہوا، اور وفاقی آئینی عدالت میں یہ کہانی کہاں تک پہنچی، کیا ہوا کیا ہے؟ کریم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایویڈنس بہت اسٹرانگ ہے، اور اس میں نادرا کے بھی ریکارڈز موجود ہیں، اور بھی چیزیں ہیں اس میں. تو جو اس وقت پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کافی خطرے میں ہے. اور اس پہ ایک ہوا یہ تھا کہ جو اسپیکر پروونشل اسمبلی ہے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک اسپیشل کمیٹی انہوں نے بنائی تھی، اور اس اسپیشل کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ پروب کرے گی، وہ تحقیق کرے گی کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات، اور یہ دیکھے گی کہ کیا یہ واقعی یہ کوئی ویل پلان تھا اٹیک، یا کوئی اور ریزنز تھی. تو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے وہ پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کہ اس کے کہاں تک یہ بات پہنچی ہے. تو اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا. نہیں مطلب ہے کہ جو اسپیکر نے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے ایک رپورٹ دی ہوگی. نہیں، ابھی وہ کمیٹی بنی تھی. اچھا اس کمیٹی مطلب وہ تو پاورز ہے نا اسپیکر کے پاس، وہ بنا سکتا ہے نا. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ آئی تھی کہ اس کمیٹی میں کچھ لوگ ایسے نامزد ہو گئے جو اس جو لسٹ ہے اس ملزمان کی فہرست میں شامل تھے. ٹھیک. اب جب یہ ہوا تو سمجھ آ گئی کہ یہ تو خطرناک ہے، یہ تو معاملہ حشب کرنے کے لیے. تو اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں. اوکے. اچھا، پشاور ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو سیٹ اسائڈ بھی کر دیا تھا. لیکن اچھا، یہ جو پروب ہے نا، یہ پینڈنگ ہے، یہ کیسز پینڈنگ ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ پشاور میں. بالکل وہ چل رہے ہیں. صحیح. تو وہ جو پنجاب فورینزک سے ایویڈنس بھی وہ ہوئی تھی، وہ اصل میں وہ بہت اسٹرانگ اس میں ایویڈنس ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان جو ریڈیو پاکستان ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں انہوں نے پٹیشن فائل کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں خطرہ یہ ہے
کہ یہ معاملہ حش ہوگا نہیں۔ اور فیئر ٹرائل نہیں ہوگا. اس مطلب ہے کہ اس کے بعد پروسیکیوشن نے کچھ نہیں کیا. پروسیکیوشن نے بھی تو ATC کے اندر گئی تھی نا. دیکھیں وہ جو ٹیررزم کورٹ میں کیس چل رہے ہیں نا, ہاں خطرہ یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کورٹ میں ایک اپلیکیشن ہو رہی ہے. ہاں. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی جو PTI کی حکومت ہے وہ وہ influence کر رہی ہے. انسداد دہشت گردی کی کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر انفلوئنس ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے یہ کیس ٹرانسفر کے لیے ہاں فیڈرل نہ صرف کانسٹیٹیوشنل یہ کورٹ سے رجوع نہ کیا صرف گیا یہ تھا. کہ انفلوئنس کا اندیشہ ہے, یہ بھی خطرہ ہے کہ وہاں سے وہ کیس ہی ودرا ہو جائے, اور جب وہاں سے کیس ودرا ہو جائے گا تو معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا. جیسے کہ پروسیکیوشن کے پاس اختیار ہے وہ کہہ کے جو کوئی ایویڈنس ہے ہم کیس وڈرا ہاں کر دیں. بالکل. تو اس سے پہلے پہلے یہ اسٹیج آتی تو پاکستان ریڈیو پاکستان جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں آ گیا. اور اس نے یہ کہا کہ آپ پشاور اینٹی ٹیررزم کورٹ سے کیس کو آرڈر دیں کہ وہاں سے ٹرانسفر کر کے اسلام آباد کے کسی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ کیس چلایا جائے. تو یہ 175E کے سب کلاس 3 کے کپل ود 187 یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن جو ہے اس نے وفاقی آئینی عدالت میں یہ کب کیا مقدمہ؟ یہ کہتے ہیں چند دنوں پہلے کیا ہے, اوکے. اور کہ ہیئرنگ آج تھی. اچھا جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی یہ بہت خاموشی سے ہوئی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلا, کسی کو بھی نہیں پتہ چلا کیونکہ یہ خبر بھی لیک نہیں ہوئی ہے. اور آج وہ کیس ایک دم لگا تو پتہ لگا کہ یہ کیا ہے, کیا مطلب معاملات ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ آج کی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ 2 ممبر بینچ تھا, کون سا بینچ میں کون تھے؟ جسٹس وہ جو نجف علی باقر نجفی صاحب ہیں, اور اچھا علی باقر نجفی صاحب وہی. ہاں, اور آپ کے مشہور زمانہ آپ کے پسندیدہ جج ہیں جسٹس ارشد حسین. بالکل. ٹھیک ہے. ہاں ان سے بڑا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ میں نے نہیں دیکھا. تو وہ 2 ممبر بینچ تھا. اس میں ہنسنے والی آپ ہنس کیوں رہے ہیں یار؟ یہ جیلس ہیں یہ لوگ. ہاں اچھا میں جیلس ہوں. واہ جی واہ. اچھا وہ نا انہوں نے اس اینٹی ٹیررزم کورٹ کو اسٹے کر دیا ہے کہ آپ پروسیڈ نہ کریں فردر, کیونکہ اگر وہ پروسیڈ کرے گا تو جب تک ہم اس کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ اس کو پروسیڈنگ سے روک دیا گیا. آصف صاحب کو میرے خیال معلومات کچھ کم ہے, آپ ذرا بتائیں کیا بس یہی معلومات ہے, باقی مکمل ہو چکی ہیں. اور ایک خاموشی سے کیس اور بھی آیا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن. نہیں دیکھیں تو لب لباب یہ ہوا ناصر صاحب کہ 9 مئی کے واقعات پشاور ریڈیو پشاور کی عمارت کو جلانے کا جو دہشت گردی کے اقدامات ہیں اس کے مقدمے میں صوبائی حکومت اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی تھی, اور اس کے لیے جو ہے وہ اسپیکر کی کمیٹی وہ عدالت نے نل اینڈ وائڈ قرار دی. پھر اس کے بعد یہ کام چل رہا تھا کہ شاید کہیں پروسیکیوشن یعنی صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا سہیل آفریدی, کیونکہ ان کے اندر مین ایکیوز ہیں, اور اگر ان کو اس میں کنوکشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ گورنمنٹ جائے گی. تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں یہ کرمنل کیس ہے, ان کو امیونٹی کرمنل کیس میں نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تو نہیں ان کو تو آفیشیل فنکشنز کے بطور وزیر اعلیٰ ہوگی نا, جو وہ یہ تو اس سے پہلے کہا اس میں امیونٹی ہوتی ہے. ہاں لیکن تو پھر یہ جو ہے اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے ریڈیو پاکستان وفاقی آئینی عدالت میں آیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات کے میں ملوث ملزمان وہ جو حکومت ہے اس کو بچانے کے لیے معاملہ حشب کر سکتی ہے, تو لہٰذا یہ دہشت گردی کے مقدمات کسی اور صوبے کی عدالت کے اندر منتقل کر اسلام آباد میں, یعنی اسلام آباد کے اندر. تو جناب اس کو انٹرٹین کیا گیا, اور اس میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس کی کارروائی کو بھی روک دیا گیا ہے. یعنی اب نہ وہاں کارروائی ہوگی, نہ کوئی اپلیکیشن آئے گی, اگر آئی بھی ہوگی تو وہ پینڈنگ رہے گی جب تک کہ یہ معاملہ وفاقی آئینی عدالت کے اندر اس پہ آرگومنٹ ہو کے کوئی فائنل ججمنٹ نہیں آ جاتی. تو یہ جناب ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ ناصر صاحب نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اور اب چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف, اور وہ خبر ہے کہ بانی PTI کی رہائی کے حوالے سے درخواست اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں لگا, لیکن آج اس کی بھی سماعت ہوئی. اور بینچ کون سا تھا یہ بھی بتا دیجئے, اور ہوا کیا ہے؟ بینچ وہی وہ آپ کے پسندیدہ جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس ارشد حسین صاحب. دیکھیں علی باقر نجفی صاحب جو ہے میرے پسندیدہ کیوں ہیں؟ جی کیوں ہیں؟ ایک تو انہوں نے نور مقدم کیس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈیشنل نوٹ کے ذریعے جو ایک لیو ان کنڈیشن کے اوپر, ہاں اس کے اسپیلنگ بھی غلط ہے, لیونگ ریلیشن شپ کے اندر, ہاں لیو ان ہے, انہوں نے لیونگ لکھا تھا, اس کے اسپیلنگ بھی غلط ہے اس لیے. اچھا. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے 8 فروری کے انتخابات کا حکم دیا تھا, اور باقر نجفی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے
الیکشن کمیشن کے تمام نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیے تھے. عمیر نیازی صاحب جو پی ٹی آئی کے تھے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن نے ان کو اور ایک اور جج تھے شجاعت علی خان صاحب, ان کے لیے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ نہیں آ سکتے ہیں. تو پھر اچانک سے جوڈیشل کمیشن نے اپنے وہ فیصلے واپس لے لیے تھے. اور پھر اس کے بعد مزید مزے کی بات یہ ہے اتفاق ہو گیا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این جو موجودہ حکومت ہے, انہوں نے اتفاق رائے سے باقر نجفی صاحب کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا. اور پھر اس کے بعد اتفاق رائے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے وفاقی آئینی عدالت میں ان کو بھیجوایا. اور جسٹس ارشد حسین صاحب بھی ظاہر بات ہے وہ بھی اچھے ظاہر ہے وہ ون آف دم ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے میرے پسندیدہ ہیں. جی, تو ان دونوں ججز کے سامنے ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی, اور وہ پٹیشن ایک وکیل ہیں, ان کا نام ہے علی نواز کھرل, ان کے ذریعے سے فائل ہوئی. اور اس میں بنیادی طور کے اوپر یہی کہا گیا تھا کہ جو رہائی فورس ہے یہ دراصل فیڈریشن تو نوٹیفائی کر سکتے. پھر وہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آ گئے. جی وہی انہوں نے جو ہے نا وہ اعلان کیا تھا کہ جناب ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی فورس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی بڑی تنقید ہوئی تھی. علی ظفر اور وہ جو ہے وہ ان کے پر بڑے معاملات تھے, کیونکہ آئین پاکستان اس قسم کی کسی بھی فورس کی اجازت یا جتھے کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک. تو ابھی رمضان کے آخری دنوں میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی گئی تھی جی کہ ہم عید کے بعد جو ہے وہ ممبرشپ کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس طرف بات جائے گی. تو یہ پٹیشن فائل ہوئی. تو آج اب پٹیشن درخواست گزار کون ہے؟ درخواست گزار ظہیر احمد نامی ایک شہری ہیں, انہوں نے فائل کی تھی. تو اس پہ آج جب کیس پروسیڈ ہوا تو جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے پوچھا کہ اس کا رہائی فورس کی تشکیل کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے ہمارے سامنے, کیونکہ ہم محض کوئی سیاسی بیانات یا سیاسی گفتگو یا پریس کانفرنس کی بنیاد کے اوپر تو پروسیڈنگ آگے نہیں بڑھا سکتے. تو اگر کوئی باضابطہ کوئی اس کی رہائی فورس تشکیل ہو چکی ہے, تشکیل پا چکی ہے, نوٹیفیکیشن اگر اس کا ہے تو وہ ہمیں دکھا دیں. تو اس پہ وکیل صاحب نے کہا جی کہ میں اس پہ آپ کی معاونت کروں گا کورٹ کی, مجھے تھوڑا وقت چاہیے. تو کورٹ نے انہوں کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ وقت لے لیں, اور ڈیٹ ان آفس ہو گیا, کیس پینڈنگ رکھا ہوا ہے, اور کورٹ نے سماعت ملتوی کر دی ہے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. ادھر بھی دوسری سائڈ پہ اگر ہم بات کریں تو ابھی تک صرف بیانات ہی ہیں, اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی تک منظر عام کے اوپر نہیں آیا جس میں یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ واقعتاً جو رہائی فورس ہے وہ تشکیل دی جا چکی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ناظر صاحب ایک اور خبر بھی ہے, وہ بابر اعظم سے متعلق ہے. لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے, اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. اب بابر اعظم جو پاکستانی کرکٹر ہیں, انٹرنیشنل فیم ہے, مطلب ریکارڈ بنائے ہوئے انہوں نے, ان کے خلاف ایک خاتون جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے جسٹس آف پیس کو کے ذریعے سے 22A کی جو درخواست ہوتی ہے کہ ان کے خلاف کرمنل کیس درج کیا جائے, اس میں الزامات کیا تھے اور کیا عدالت کا فیصلہ آیا. تو پھر آپ دونوں مجھ سے پوچھ لیں, میں بتا چلیں آپ بتائیں. چلیں پھر آپ ہی بتائیں. بتا دیں آپ ذرا ایکسپلین اچھا کرتے ہیں. آپ پوچھیں نا, میں قیوم صاحب وہ ایگزیکٹلی کیا ایلیگیشنز ہیں؟ ناظر صاحب یہ جو بابر اعظم صاحب ہیں, ان کے اوپر ایک خاتون ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ ظاہر ہے کہ ایک اس میں حالانکہ ہے پٹیشن کے اندر ان کا محترمہ کا نام. وہ کہتے ہیں کہ ایک اسکول جہاں پہ یہ پڑھتے تھے وہاں پہ 8 سال تک جو ہے وہ ناجائز تعلقات جو ہے وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے, جسمانی تعلقات کی بنیاد کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ جی بغیر کانسنٹ کے جو ہے ہوتا رہا. تو 8 سال تک, اور پھر اس کے بعد یہ 2021 میں انہوں نے ایک جسٹس آف پیس کو دیا درخواست کہ جناب اس کے خلاف کرمنل کیس جو ہے وہ, اور جسٹس آف پیس جو ہے انہوں نے 22A کی درخواست کے اوپر آرڈر کر دیا. تو اس کو چیلنج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور آپ کے دوست جو ہیں وہ اس میں وہ وکیل ہیں, حارث عظمت صاحب اور سنین صاحب, اور یہ جو ہیں وہ ان کی طرف سے. تو ناظر اس پر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی شواہد کے آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ جسٹس آف پیس اس قسم کے کیجول کرمنل کیس کسی کے خلاف آپ کیسے درج کرنے کا کر سکتے ہیں. اچھا, اس دوران میں جو ہے وہ جب ہیئرنگ ہوئی تھی تو جب ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ ہائی کورٹ نے روک دیا. اچھا, اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کہ بھئی یہ کیس نہیں ہو سکتا, یا سٹے کر دی تھی پروسیڈنگ وہاں کی, اس آرڈر کو سٹے کر دیا تھا جو جسٹس آف پیس کا آرڈر تھا. لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے پھر جسٹس آف پیس کو ایک درخواست دی, اور
جو پہلے جو بیان دیا تھا کہ بھئی انہوں نے یہ مقدمہ جو ہے وہ میڈیا کے کہنے کے اوپر جو ہے کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ انہوں نے فیبریکیٹ کیا اور پھر وہ یہ درخواست واپس بھی لے لی تھی انہوں نے وہاں سے، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ وہ انہوں نے کیا تو پھر وہی آرڈر آئے اور اس کو بھی چیلنج کیا گیا. تو دو قسم کے آرڈر تھے کہ بابر اعظم کے خلاف اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے. تو ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے آرگومنٹس کیے ہوئے ظاہر ہے اس میں، اور ہائی کورٹ نے پھر سنگل بینچ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ جناب یہ کرمنل کیس بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر شواہد کے آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اور جو دوسری گراؤنڈ لی تھی کہ جی مجھے ہراس کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے وہ جو ہے نا ٹیلی فون کالیں آنا شروع ہو گئی تھی، اس کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں دے سکے کون نام تھا، کس کا تھا، اور پھر وہ ایلیگیشن پہلے واپس بھی لے چکی ہوئی تھی. تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ یہ جو ہے وہ عدم شواہد ہیں اور اس طرح سے کرمنل کیس، اور اس میں جسٹس آف پیس جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہ جناب آپ ایسا کیجول آرڈر مت پاس کیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ کیا وہ ایک ٹھوس شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ. اور پھر یہ کہ 8 سال تک اگر ایسا ہوتا رہا تو اتنی تاخیر کیوں اس دوران میں، اگر یہ فورسفلی تھا یا بلیک میلڈ ہو رہے تھے کسی طرح سے، تو کیوں خاتون جو ہے وہ اتنے عرصے تک رہی. تو یہ ایک اس طرح سے ہاں. اور پھر اس میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ بھئی یہ بالکل مختلف ہے کہ اگر کانسنٹ سے اگر آپ کی کچھ ہے تو اس میں پھر قانون جو ہے وہ عجیب و غریب وہ ہے. تو اس پر کیسے بالغ لوگوں کی کانسنٹ سے اگر کچھ ہوتا ہے تو اس پہ بھی کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں، اس کا حوالہ دیکھے. تو یہ جناب ایلیگیشنز تھے اور ان کے اوپر پھر بابر اعظم جو ہے ان کو بری کر دیا گیا ان الزامات سے. تو یہ ناصر صاحب میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ٹھیک ہے، کافی اچھے سے سمجھایا ہے آپ نے، تفصیل آپ نے ہمیں بتائی ہے، شکریہ. آئندہ آپ دونوں کو نہ بٹھائے سمجھنے کے لیے. یہ ججمنٹ ہم نے پڑھی تھی لیکن آپ نے یہ آپ ذرا ایکسپلین اچھا کرتے ہیں. ایکسپلین آپ اچھا کرتے ہیں. نہیں میں نے آپ دونوں نے پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ دونوں کو پتہ ہے اس چیز کا، اس خبر کا. ججمنٹ پڑھی ہوئی تھی. ہاں تو پھر کیوں نہیں بول رہے تھے آپ؟ اس لیے کہ اس طرح کے کام آپ اچھے کرتے ہیں. اس طرح کسے کیا مراد؟ میرے خیال میں مطلب یہ کہ ایک کرکٹر ہیں، ان کو الزامات سے بری کر دیا گیا. آپ نے کافی ایکسپلین کیا نا اس بات کو، تو اچھا ہے، اچھی بات ہے. الزامات غلط ثابت ہوئے تو کورٹ نے اس کو جو ہے بری کر دیا اور جی الزامات سے، تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، زبردست، بڑا اچھا ایکسپلین کیا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ حسن اظہر رضوی صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ میری اتنی اچھی سپریم کورٹ ہے، ہر فیصلہ ابھی کل آج ہی ایک فیصلہ آیا ان کا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس تشریح کا اختیار نہیں ہے. یہ بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا یہ بات قیوم صاحب میں نے بھی فیل کی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کیس تھا نا جس میں وہ ایک کرسچن لڑکی جو ہے وہ اس کو مسلمان کر کے مسلمان لڑکے نے جو ہے وہ شادی کی، اس کے والد نے کہا کہ جناب یہ اغوا کیا گیا اور مائنر تھی، لڑکی بالغ نہیں تھی، اور پھر اس کے اوپر یہ سارا کچھ لاہور کا واقعہ. تو ایک تو اس لڑکی نے خود میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کر یہ بیان بھی دیا ہے کہ میں اپنی رضامندی کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ اسٹیبلش بھی نہیں ہو سکا کہ اس کے بچی جو ہے وہ کم عمر ہے. تو قیوم صاحب یہ چیز ویسے میں نے دیکھی ہے جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کے فیصلوں میں اکثر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ یہ جملہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو آئینی یا قانونی تشریح کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے. یہ پہلے جسٹس عامر فاروق نے بھی عامر فاروق صاحب نے بھی لکھا، اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب 2-3 فیصلوں میں میرے خیال میں لکھ چکے ہیں. تو اچھا ایک تو یہ، دوسرا ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی اگر وکیل پیش ہو کر کوئی وکیل پیش ہو اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہ ہو، تو وہاں پہ اگر کوئی جونیئر یا کوئی معاون وکیل یہ بتا دے کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، تو وہاں کافی برا منایا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ بڑی عدالت، آئینی طور کے اوپر بڑی عدالت ہے، آپ پہلے یہاں پہ پیش ہوا کریں. تو اچھا عام طور کے اوپر وکیل ججمنٹ سائٹ کرتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے. تو یہاں پہ بھی ایک سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا ایک وکیل صاحب نے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے، ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے، تشریح صرف ہم ہی کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے نا، کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئین بدل گیا اور اس کے بعد اس کی حیثیت اور ہے، اس کے فیصلے بائنڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اوپر، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے لارجر بینچز کے بھی بڑے بڑے فیصلے ہیں، فل کورٹ کے فیصلے ہیں. تو اب کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب اگر جیسے آپ
مطلب 21ویں آئینی ترمیم والا فیصلہ جو ہے وہ ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. یعنی 21ویں آئینی ترمیم کے فل کورٹ کا فیصلہ جیسے ارشد حسین صاحب اڑا سکتے ہیں اگر چاہیں تو, اتنی پاورز ہے. جو میری سمجھ میں آ رہی ہے بات پتہ کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ 27 امینڈمنٹ کے بعد اب سو موٹو پاورز لینے کی اور 26 امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس اختیار نہیں ہے. نہیں ناصر صاحب یہ جو بائنڈنگ ہے نا ان کی سپریم کورٹ کی پریسیڈنٹ یا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے, تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد بنی اس کے بعد سے جو ہے وہ فیصلے جو ہیں وہ گائیڈنس ضرور لے سکتے ہیں اسے, لیکن وہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے. دیکھیں بائنڈنگ اس میں کوئی شک نہیں کہ بائنڈنگ نہیں ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اس وقت ٹاپ کورٹ ہے کیونکہ اسی نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے اب کانسٹیٹیوشن کی, وہ اب سپریم کورٹ نہیں کر سکتا. لیکن پرابلم جو ایک آ رہی ہے نا وہ یہ کہ جو میں بتا رہا تھا کہ سو موٹو پاورز نہیں ہیں سپریم کورٹ کے پاس, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ جسٹس کو ڈیلیور کرنے کے لیے, انصاف تک پہنچنے کے لیے سپریم کورٹ کس راستے کو اختیار کر سکتی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ ہے, یہ نہیں ہے. تو وہ سپریم کورٹ جو ہے اپنی جو پاورز ہے یا اتھارٹی ہے وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے, سو موٹو نہیں لے سکتی. لیکن وہ کمپلیٹ جسٹس والی جو کہانی ہے اس کے لیے اس کو آپ روک نہیں سکتے. نہیں وہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے کر دیا ہے نا, کانسٹیٹیوشن میں 187 کو بھی امینڈ کیا گیا ناصر صاحب. تو دیکھیں ایٹ لیسٹ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اس مقدمے کے اندر. سر مقدمے میں وہی نا, مقدمے میں فیکٹس کے حوالے سے مقدمے میں اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے یا کوئی چھپائی چیز جا رہی ہے تو وہ اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ کلیئر کٹ نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں کلیئر کٹ نہیں, اس میں ٹیتھنگ پرابلمز آئیں گی اور آ رہی ہیں, اور اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی. سر مسئلے تو ہیں نا, آپ دیکھیں نا اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ سب سے بڑی عمارت ہے, فیسلٹیز اور ہاں اس فیسلٹیز ہیں, دیگر چیزوں میں کورٹ روم اس کا زیادہ بڑا ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ذرا عمارت بھی چھوٹی ہے, کورٹ روم بھی ذرا چھوٹے ہیں, آواز بھی بعض اوقات جو ہے وہ گونجتی ہے. تو مسئلے جو مسائل تو گرینجیئر ہیں. ہے نا انگریزی کا جو لفظ ہے وہ یہاں ہے, وہاں نہیں ہے. تو یہ مسئلہ تو ہے نا, تو بڑی کورٹ وہ ہے لیکن گرینجیئر ادھر ہے, تو یہ مسئلہ آ رہا ہے. اور دیکھیں یہاں جو ہے اچھا یہ بتائیں آپ, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے ٹرانسفر کا معاملہ, اس پہ دوبارہ ہلچل شروع ہو گئی, کیا ہو رہا ہے ناصر؟ یہ تو ناصر صاحب کی خبر ہے کہ 3 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے ٹرانسفر کے اوپر پھر مطلب یہ بات جوڈیشل چلنا کمیشن شروع ہو گئی ایکسپیکٹڈ ہے میٹنگ جلد, بہت جلد ہو تو سکتا ہے. کون سے کب تک ہو رہی ہے میٹنگ؟ دیکھیں اس کی ابھی ایگزیکٹلی ڈیٹ نہیں ہے فائنل ہوئی ہوئی, لیکن شاید اس کی جو نوٹیفیکیشن جو مطلب یہ کہ میٹنگ بلائی جا رہی ہے وہ اس ہفتے نہیں تو پھر اگلے ہفتے آ جائے گی, مطلب یہ کہا جا رہا ہے. یہ ہمیں ایک سورس نہیں بتایا, تو اس میں یہی لگ رہا ہے کہ 3 جج ہیں جس میں جسٹس کیانی صاحب, جس میں اس میں کیانی صاحب کون سے والے کیانی صاحب؟ محسن اختر, محسن اختر سینئر پیونی جج. اچھا, جسٹس سمن رفعت اور جسٹس اسحاق خادم حسین سومرو. خادم نہیں وہ خود چاہتے ہیں, جسٹس خادم حسین سومرو خود چاہتے ہیں کہ مجھے واپس بھیجا جائے. لیکن وہ سردار اسحاق کے حوالے سے تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی تو معاملات ہیں نا, تو کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کا میٹنگ کا پتہ ہے کچھ لگا؟ جسٹس سمن رفعت صاحبہ کے خلاف بھی کچھ چل رہا ہے, لیکن ابھی تک کوئی کونسل کی نیکسٹ اجلاس ابھی تک نہیں آیا, اس کا ایجنڈا سامنے نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا. تو لیکن یہ بات پھر سے دوبارہ سے کام شروع ہو گیا ہے. یہ تو ویسے کام رک گیا سورس تھا. نے آپ کو بتایا کہ کدھر جا سکتے ہیں یہ جج صاحبان؟ نہیں بلوچستان بھی جا سکتے ہیں, بلوچستان ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تو شاید سندھ میں, لیکن اب اس کے بعد تو یہ ہے نا کہ اگر آپ چیف جسٹس سے سینئر ہیں تو اس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں بس بات ملا خیل صاحب جو ہیں وہ جسٹس کامران ملا خیل تو سینئر ہے نا, تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ جسٹس کیانی صاحب کو بلوچستان بھیجیں گے, یہ ضروری تو نہیں ہے. تو پھر وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں, پشاور ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں, اور ادھر بھی جا سکتے ہیں, سندھ ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں. اچھا لیکن جا کہاں رہے ہیں یہ بتائیں. نہیں یہ ابھی طے ہونا ہے, ابھی طے نہیں ہوا, لیکن یہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ججز کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے, ان کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں. اور صاحب ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 200 پھر کیوں ڈالا آپ نے؟ وہ میرا تو خیال ہے کہ یہ نہیں ڈلنا چاہیے تھا, یہ میرا اپنا اوپینین ہے. نہیں ڈلنا چاہیے. چلیں جی, بہرحال ناصر صاحب کی اوپینین سے میں اختلاف کرتا ہوں, جج کہیں پہ بھی ہو, اور میں اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, 2-1. تو جناب میرا نہیں خیال ہے کہ جو ہے وہ, کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے, یہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ ججوں کے پاس ہی اختیار ہے, اور اس کی کوجنٹ ریزنز جو ہیں وہ دینی پڑتی ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے. ایک چیز اور, سوری,
اور اس میں چیف جسٹس سے آپ نے کنسنٹ بھی لینا ہے کنسنٹ بھی اور لینا جب ہے ان کا کنسنٹ آ جائے گا تو نہ ہو ہی نہیں سکتی اور اس جج اگر وہ نہیں جاتا تو پھر اس کو ریزنس دینی ہوں گی اور پھر اس کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جائے گا. سو دیر آر سو مینی تھنگس ناصر صاحب. تو ایسا بھی نہیں ہے انڈیا جو ہے اس کے اندر ہائی کورٹس میں روٹین میں تبادلے ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہاں پہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اگر کوئی امپورٹنٹ کیس لگا ہے تو اس کی وجہ سے کر دیں آپ, یہ غلط بات ہے, ٹھیک ہے, اور کیس لینے بھی نہیں چاہیے. تو پھر اس کے لیے آپ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہے اس کے اختیارات کے اوپر کوئی لیجسلیشن کریں یا تو. بہرحال جی آئین کا آرٹیکل 200 1973 سے موجود ہے, اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ بھی دے چکی ہے, اس پہ اب آئینی ترامیم بھی آ چکی ہیں اور بہت سارے جو فلٹر جو ہے نا وہ بھی نافذ ہیں. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دی جلانے کے